میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت ایک منصب اور مقام ہے جو تمام مخلوقات میں سب سے اونچا منصب و شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جو آدمی اپنی محنت سے یا کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا دنیا میں کوئی شخص عالم بننا چاہے تو کورس کتابیں پڑھ لے، استاد کے پاس رہ لے، محنت کر لے، امتحان پاس کر لے تو اس کو عالم ہونے کی ڈگری مل جائے گی۔ اسی طرح دنیاوی علوم و فنون کا حال ہے کہ ڈاکٹری پڑھ کر آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئرنگ پڑھ لینے سے انجینئر بن جاتا ہے۔ حکومت کے منصب پر آدمی پہنچنا چاہے تو محنت و کوشش کرتا ہے، لوگوں کو تیار کرتا ہے، گروپ اور پارٹی بناتا ہے تو حکومت کا منصب مل جاتا ہے۔ لیکن نبوت ایک ایسا مرتبہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے نبی بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ نبی تو وہی بنے گا جسے اللہ تبارک و تعالی اس مقام و مرتبہ کے لیے منتخب فرمائے گا، اور خود نبی کو بھی نبی بننے سے پہلے پتہ نہیں رہتا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اچانک نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تربیت پہلے سے فرماتے ہیں تاکہ ان کو زندگی میں کوئی ایسی بات نہ پائی جائے کہ کل جب نبی بنے تو کوئی انگلی اٹھائے۔ لیکن نبوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں بھیجے اپنا پیغام۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ کی جوانی بہت صاف شفاف بہترین پاکیزہ گزری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جو سراپا بت پرستوں کا معاشرہ تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور گھر گھر میں پی جاتی تھی، جوا، سٹا، زناکاری اور بے حیائیاں برسر عام تھی۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے مبرہ و منزہ اور پاکیزہ تھے، قریب بھی نہیں گئے، اور بت پرستی کی نفرت اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبوت ملنے سے پہلے مکہ معظمہ میں کئی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بت پرستی سے نفرت کا اظہار کیا، اور اس زمانے میں مذہب حق یعنی نصرانیت کو اختیار کیا، اور بعد نے دین ابراہیم علیہ السلام پر اپنے کو جمایا۔ انہی میں سے ایک صاحب زید بن عمرو بن نفیل تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملے اور فرمایا کہ اپنی قوموں کو دیکھتے نہیں، یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور خود انہی کے سامنے سجدہ روز ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہ بت تو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو ہمیں تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو زید بن عمرو نے کہا، مجھے بھی ان سے نفرت ہے، اور میں دین حق کی تلاش میں ادھر ادھر گیا تو مجھے ایک مسیحی راہب نے یہ بتلایا کہ تم اپنے وطن واپس جاؤ، کیونکہ وہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ جب تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لانا۔ تو زید بن عمرو نے کہا کہ میں منتظر ہوں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، البتہ میں اپنے کو دین ابراہیمی علیہ السلام پر قائم رکھنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ انا علی دین ابراہیم، میں دین ابراہیمی علیہ السلام پر ہوں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں دین ابراہیمی علیہ السلام پر ہوں، اس لیے وہ نجات پائیں گے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل ان کے علاوہ اور بھی چند ایسے حضرات تھے کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی رمق عطا فرما دی تھی، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہونے والا ہے، ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اندھیریاں چھٹنے والی ہیں، نور پھیلنے والا ہے۔ اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب دکھلانے شروع کیے گئے کہ جن کی تعبیر اس طرح صادق آتی تھی جیسے صبح کی روشنی
جو رات میں دیکھا صبح ویسے ہی نظر آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی پسندی ڈال دی. تو لوگوں سے الگ ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین و آسمان کی پیدائش، اس کی قدرت و صفات عالیہ میں غور و فکر کرنے کی جانب طبیعت راغب ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف سے ہٹ کر ایک پہاڑ جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں. اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے. کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہتے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ توشہ لے جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنا کر دے دیا کرتی. جب وہ ختم ہو جاتا تشریف لے آتے اور پھر لے کر چلے جاتے. کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مقیم رہتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ شریف وہاں سے سیدھا نظر آتا تھا، اور واقعی اس کا جائے وقوع ایسا ہے کہ اگر درمیان سے عمارتیں ہٹ جائیں تو آج بھی بیت اللہ شریف نظر آئے گا. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو منتخب فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال یا 40 سال 6 مہینے کی ہوئی، اگر 40 سال مانی جائے تو ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی. اور اگر 40 سال 6 مہینے کی مانی جائے تو رمضان المبارک کا مہینہ پڑتا ہے. دونوں اقوال ہیں. اور ربیع الاول کی کون سی تاریخ، بعد نے 8 اور بعد نے 12 ربیع الاول کہا ہے. اور رمضان المبارک کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، بعض نے 17، بعض نے 21 اور بعض نے 24 کہا ہے. اور زیادہ تر محدثین رحمہم اللہ نے رمضان المبارک کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اس لیے قرینہ قیاسی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک قصہ ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ پڑھیے. بعض روایت میں ہے کہ وہ ایک ریشم کے کپڑے پر لکھی ہوئی آیات لائے تھے اور فرمایا کہ اسے پڑھیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں. ایسے شخص کو کہ جو پڑھا ہوا نہ ہو اور اس کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دے کہ پڑھو تو وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے لیے پڑھا ہوا ہو نہ ہونا یہ ایک عیب کی بات ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے النبی الامی. ایسے نبی جو امی ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے شرافت اور عزت کی بات ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ شرافت کیسے ہے؟ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے ہوتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پیش فرماتے اور اچھی باتوں کو بتلاتے تو سب کہنے والے کہتے کہ انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن کتابوں کو پڑھ کر یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. کسی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے تو لوگ کہتے کہ استاد نے بڑا اچھا علم سکھلایا، کہ ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو منقطع کر دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں. دیگر حضرات نے فرمایا کہ ما انا بقاری کا مطلب یہ ہے کہ اچانک فرشتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحشت میں پڑ گئے اور اس وحشت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں پڑھوں. آدمی جب رعب میں آ جائے تو دماغ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا کروں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر بھیج دیا
اور اتنی زور سے دبایا کہ جان نکلنے کو ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اقرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کہہ دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ بہت زور سے بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب نہایت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو ایسی باتیں بتلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ علم سیکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ قلم ہے۔ قلم کے بغیر کام نہیں چلتا، کیونکہ قلم ہی کے ذریعے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو سب کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے، تو کمپیوٹر بھی تو قلم ہی ہے، اس کی صورت بدل گئی، ہے قلم ہی۔ چنانچہ قلم کے ذریعے سے تمام علوم دنیا میں محفوظ ہیں، پڑھے جاتے ہیں، نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئیں، آج ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کتابیں نہ لکھی جاتی تو فائدہ کیسے ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بغیر قلم کے سکھلاتے ہیں، وحی کے ذریعے سے اپنی جانب سے علم عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اگرچہ انسان تھے اور انسانی صفات ان میں پائی جاتی تھی، لیکن ان میں اور عام انسانوں میں فرق یہ تھا کہ عام انسانوں پر وحی نہیں آتی، نبیوں پر وحی آتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے بدریہ وحی قائم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نازل فرماتے ہیں۔ کچھ ایسی وحی ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مقدس، اور کچھ ایسی وحی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوتی ہے، اس کو وحی غیر متلو اور احادیث کہا جاتا ہے۔ نبی کا ہر فرمان 100% برحق ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھنے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کاپی بنائی، چنانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اس کو لکھ لیتے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کوئی بات غصے میں ہو یا خوشی میں غلط نہیں نکل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی غلط باتوں سے پوری طرح حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہوگا؟ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کا سب سے پہلا لفظ اقرا ہے۔ گویا تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ، اور ہم لوگ تعلیم ہی میں سب سے زیادہ بے توجہی کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ خالق کی معرفت بھی ضروری ہے، اور خالق کی معرفت اسی دین سے آئے گی جس کو علم دین، علم شریعت اور کتاب و سنت کہا جاتا ہے۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ صورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے گھر تشریف لے آئے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے کملی اڑا دیجئے، مجھے کملی اڑا دیجئے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی صورت پیش آئی، اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پوری امت اور انسانیت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دلائی اور بڑے شاندار الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی اللہ تعالی آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انکا لتصل الرحمہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتقر الضیف مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ لوگوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم فقیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق کسی بھی مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل یعنی جو عیسائی ہو گئے تھے اور انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی اور انجیل کو عربی زبان میں نقل کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی اور پورا قصہ سنایا کہ آج یہ صورتحال پیش آئی، تو حضرت ورقہ نے مکمل تفصیل سن کر فرمایا کہ خوشخبری قبول کیجیے کہ جو شخص آپ کے پاس آئے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، یہ وہی فرشتہ ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط مدد کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، گویا یہ ہجرت کی جانب شرف کیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ 40 سال تک لوگوں نے مجھے سر پر بٹھایا، نام لینا کوئی گوارا نہ کرتا، الصادق والامین کہہ کر پکارا جاتا، کسی مجلس میں چلا جاؤں صدر مقام پر بیٹھایا جاتا، لوگ میری اتنی عزت و احترام کرتے، ایسا دن بھی آئے گا کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا، او مخرجیہم کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ورقہ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اور جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دعوت لے کر دنیا میں آیا ہے اس کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ یعنی اگر ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی تعریف پر غور کریں، سب کی ان کی قوم والوں نے مخالفت کی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ کسی کو اس کے آباء و اجداد کے معزز سے ہٹانا آسان کام نہیں ہے، اور وہ جاہلانہ معاشرہ جو صدیوں سے جہالت میں پڑا ہوا تھا اس کو راہ حق پر لانا ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور کچھ عرصے تک منقطع رہا، لیکن وحی کی ایسی عجیب و غریب چاشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا کر دی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہنے لگے کہ وہ صورت دوبارہ کب پیش آئے، اور نہ آنے کی وجہ سے طبیعت پر ایسی گرانی سی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ پہاڑ پر جا کر اپنے کو گرا لیں، وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یا تو پہلی وحی سے ایک رعب سے طاری ہو گیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی روک کر کے شوق میں اضافہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وحی کے انتظار میں ہر وقت آسمان کی جانب رہنے لگی۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں چلے جا رہے تھے، اچانک آواز آئی یا محمد، ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد، پھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا محمد، تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو غار حرا میں آیا تھا وہ اس صورت میں ہے کہ ان کے 600 بازو ہیں اور تمام مشرق و مغرب میں ان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غشی سی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، اے کملی والے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، والرجز فہجر، ان بتوں سے آپ علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ یہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد پھر تا زندگی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو وضو کرایا اور نماز سکھلائی۔ یہ وہ 5 نمازیں نہیں ہیں جو معراج میں فرض ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنی شروع فرما دی تھی، لیکن وہ صرف 2 وقتوں کی نمازیں 2 رکعتیں تھیں، صبح فجر کی اور شام عصر کی، اور غالباً وثیابک فطہر میں اسی جانب اشارہ ہے۔
جب یہ آیت قم فانذر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اس لیے کہ اگر آپ اعلان فرماتے تو جو سرداران مکہ تھے وہ ہرگز اس کو قبول نہ کرتے، اس لیے کہ شرک اور بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مذہب کا تبدیل کرنا آدمی کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آدمی آسانی سے ہر چیز کر لیتا ہے لیکن مذہب نہیں بدلتا۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ لوگ جو صدیوں سے ایک مذہب مانتے چلے آئے تھے، انہوں نے اپنے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے، بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھ دیے تھے، وہ سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پر کیسے راضی ہوتے؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہایت حکمت عملی سے دعوت کا کام شروع کیا۔